اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ اپنے بلند و بالا پروردگار کے نام کی تسبیح پاکی بیان کیجیے، جس نے پیدا کیا اور پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، اور جس نے اندازہ مقرر کیا اور پھر راہ دکھائی، اور جس نے تازہ گھاسیں اگائی اور پھر اس کو سکھا کر کے سیاہ کر دیا۔ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور جو چھپا ہوا ہے، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے آسانیوں کو، کاموں کو۔ پس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا نفع دے، اور نصیحت حاصل کرے گا وہ شخص جو ڈرے گا، اور نصیحت سے اعراض کرے گا، رک جائے گا وہ شخص جو بدبخت ہوگا، جو جہنم کی بڑی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد رکھا، پھر نماز پڑھی۔ بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ ساری باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی تھی، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ یہ 30ویں پارے کی سورۃ الاعلیٰ ہے۔ نزول کے اعتبار سے مکی ہے اور اس میں 19 آیتیں۔ مکی اور مدنی ہونے کی تفصیل آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آپ پر قرآن کریم کی جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو آیتیں یا صورتیں آپ پر نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ مفسرین کی، محققین کی بڑی جماعت کا یہی کہنا ہے، نزول کہیں بھی ہوا ہو، یعنی ہجرت سے پہلے آپ مکے میں نہ رہے، کسی اور مقام پر رہے اور کچھ آیتیں نازل ہوئی تو ان کو بھی مکی کہا جائے گا، جبکہ آپ مکہ میں نہیں تھے۔ اور ہجرت کے بعد آپ مدینہ میں نہیں رہے اور پھر آپ پر کچھ آیتیں نازل ہوئی یا سورت نازل ہوئی
تو انہیں مدنی کہا جائے گا، چاہے آپ مدینہ میں نہ رہے، اس لیے کہ اس طرح کے حالات بنے کہ ہجرت کے بعد آپ مکہ مکرمہ پہنچے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر، عمرۃ القضاء کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر اور حج کے موقع پر جو آیتیں یا صورتیں نازل ہوئی انہیں مدنی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ اور مکے کے قرب و جوار میں آپ پر نازل ہوئی۔ اس لیے ہجرت کے بعد جو آیتیں یا صورتیں آئی ہیں انہیں مدنی کہا جائے گا۔ تو یہ سورۃ الاعلیٰ نزول کے اعتبار سے مکی ہے، 19 آیتیں۔ پہلی آیت ہے کہ آپ اپنے بلند و بالا پروردگار کے نام کی پاکیزگی بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کیجیے ہر ایسی بات سے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تو خالق اور مالک ہونے کے اعتبار سے اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے اور اس پوری کائنات میں اسی کا تصرف اور فیصلہ چلتا ہے، تو اس کی شان، اس کی عظمت بہت بلند بالا ہے۔ ہر ایسی بات جس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کو کم کرتا ہو یا گستاخی کا مترادف ہو، اس سے بچنا تسبیح کہلاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والی آپ کی امت کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنے بلند و بالا پروردگار کی پاکیزگی بیان کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف پسند ہے، جبکہ انسانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضابطہ بیان کیا کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے آپ کے منہ پر تو آپ اس کو روک دو۔ اپنے منہ پر اپنی تعریف کرنے والوں کو منع کرنا چاہیے کہ بس کرو، تعریف کی ضرورت نہیں۔ تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو اپنی تعریف یعنی مخلوقات میں سے کسی کی اگر کوئی تعریف کرتا ہو منہ پر تو اس کو منع کیا گیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا کہ کوئی منہ پر کسی انسان کی تعریف کرے۔ عموماً ایسا کرنے والے چاپلوس لوگ ہوتے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی معترف ہوتے ہیں، یعنی مانتے ہیں خوبیوں کو اور صفات کو مان کر کے اس کا اظہار کرتے ہیں، ایسے مگر بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور پیٹھ پیچھے تعریف کرنی چاہیے، لیکن ہوتا ہے اس کے برعکس، آدمی منہ پر تو اچھا بولتا ہے، تعریف کرتا ہے، اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ تو منہ پر تعریف نہیں کرنا چاہیے، پیٹھ پیچھے تعریف کی جائے تو ایک الگ بات ہے، اس لیے کہ جس کی تعریف کی گئی اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک خالق ہے، مالک ہے، ہر حال میں اللہ پاک کی پاکیزگی بیان کرنا چاہیے۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی تھی سبح اسم ربک الاعلی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سبحان ربی الاعلی۔ ہم لوگ نماز میں سجدے کی حالت میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ میرا بلند و بالا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے۔ قرآن کریم میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جب اس مقام پر آدمی پہنچے تو وہاں پر جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ کہنا چاہیے۔ اس مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ جب یہ پڑھا جاتا تھا سبح اسم ربک الاعلی، حکم ہے اللہ پاک کا کہ اپنے بلند و بالا پروردگار کی پاکی بیان کیجئے، تو حضور فرماتے تھے سبحان ربی الاعلی، کہ میرا بلند و بالا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جب اس کی تلاوت کی جائے تو سبحان ربی الاعلی ہم لوگوں کو کہنا چاہیے، جیسے ابھی میں نے پڑھا تو آپ کہیے سبحان ربی الاعلی، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ اپنے بلند و بالا پروردگار کی پاکیزگی بیان کیجیے، تو ہم نے حکم کی تعمیل کی اور ہم نے کہا سبحان ربی العلی، کہ میرا پروردگار جو بلند و بالا ہے ہر عیب سے پاک ہے۔ تو حضور سے یہاں سبحان ربی العلی کہنا منقول ہے۔ صحابہ کرام جب نماز کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی تھی سبح اسم ربک الاعلی، تو اس آیت کے ختم پر سننے والے صحابہ کرام کہتے تھے سبحان ربی العلی، اور ایسے بھی تلاوت کی جائے تو سبحان ربی العلی کہنا چاہیے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا۔ انسان کو اللہ نے کس طرح پیدا کیا ہے بارہا اس کا تذکرہ گزر چکا۔ اللہ پاک نے اس دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب نر اور مادہ کی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں سے ایک بچے کا وجود ہوتا ہے۔ تو اللہ نے وجود عطا کیا، فسوا، پھر ٹھیک ٹھاک کیا۔ آپ دیکھو اللہ پاک نے انسان کو بنایا معتدل اور کھڑا، جانوروں کو جھکا ہوا بنایا، انسان کو کھڑا بنایا، خوبصورت شکل عطا کی، دونوں آنکھیں، دونوں کان، دونوں ہاتھ، دونوں پیر اللہ نے برابر بنایا۔ اگر ایک ہاتھ بڑا ہوتا ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا، ایک کان بڑا ہوتا ایک کان چھوٹا ہوتا، ایک آنکھ بڑی ہوتی ایک آنکھ چھوٹی ہوتی، تو ظاہر بات ہے آدمی کتنا بے ڈھب دکھتا۔ لیکن اللہ پاک نے معتدل بنایا، کھڑا بنایا، اور اسی کے ساتھ اللہ نے حسن صورت عطا کی، ہاتھوں کو، پیروں کو، کانوں کو، آنکھوں کو اللہ پاک نے برابری عطا کی کہ دیکھنے میں بھی انسان بھلا لگتا ہے۔ اسی کو جو ہے احسن تقویم سے بھی تعبیر کیا گیا کہ اللہ نے تمہیں بنایا تو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور اللہ نے اندازہ کیا اور پھر رہنمائی کی۔ اشیاء یعنی اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں اس کی جنس کی، اس کی خوبیوں کی، اس کی صفات کی اللہ پاک نے اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا، اور وہ علم و انسانوں کو عطا کیا۔ ہم بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے تعلق سے اندازہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو اللہ نے یہ علم ہمیں عطا کیا۔ پہلے اندازہ اللہ نے کیا اور وہ علم ہمیں عطا کیا۔ فہدا یعنی ہمیں بتایا۔ والذی اخرج المرعى، اور وہ پروردگار جس نے سرسبز و شاداب گھاسیں اگائی، اللہ نے اگایا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اسے ختم بھی کر دیتا ہے کہ یہ گھاسیں سوکھ جاتی ہیں، اور پھر احوا انہیں سیاہ کر دیا، مٹی میں ملا دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم عنقریب آپ سے پڑھوائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حضرت جبرائیل آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کریم کی آیات بذریعہ وحی پہنچاتے تھے تو اس کو یاد کرنے کے لیے حضرت جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضور بھی پڑھتے تھے اور جلدی کرتے تھے۔ سورہ قیامہ میں اللہ پاک نے منع کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یعنی جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نہ پڑھیں۔ لتعجل به، عجلت کر رہے ہیں آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا، اس قرآن کریم کی آیات کو جو جبرائیل کے ذریعے آپ تک پہنچی ہیں بذریعہ وحی، اسے آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام۔ وقرآنا، اور بعد میں آپ سے پڑھوا دینا، آپ بھولیں گے نہیں۔ اسی بات کا اس آیت میں تذکرہ ہے کہ ہم عنقریب آپ سے پڑھوا لیں گے۔ فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ جو چاہے گا، اور اللہ نے چاہا نہیں کہ حضور بھول جائیں،
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو بھولے نہیں۔ قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جبرائیل سے آپ سنتے تھے اور آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ اللہ پاک قرآن کریم آپ کے سینے میں محفوظ بھی فرما دیتے تھے اور آپ سے پڑھوا بھی لیتے تھے۔ یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے سر لی تھی، اللہ نے خود یہ ذمہ داری لی تھی کہ ہم آپ کو یاد بھی کروا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، اور ہم آپ سے پڑھوا بھی لیں گے۔ اور ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھتے رہے، کبھی آپ بھولے نہیں۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، اور اللہ پاک ہر ظاہر چیز کو، جہر کو بھی جانتا ہے، وما یخفا، اور جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی جو چیز آپ ظاہر کریں گے، جیسے قرآن کریم کو آپ بلند آواز سے پڑھیں گے تو بھی اللہ جانتا ہے، وما یخفا، اور آپ اسے دل ہی دل میں پڑھیں یا بغیر آواز کے اس کی تلاوت کریں تو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، ہر کام کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ ہر کام سے مراد ہر بھلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے مناسب ہوگا، نیکی کرنا آپ کے لیے آسان کر دیں گے، قرآن کریم کا پڑھنا آپ کے لیے آسان کر دیں گے، واعظ و نصیحت آپ کے لیے آسان کر دیں گے، عبادتیں کرنا، دعائیں کرنا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ اللہ نے آپ کے لیے تمام بھلے کاموں کو آسان کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر نماز میں کھڑے رہتے تھے، آپ کے قدموں پہ ورم آ جاتے تھے، جلد پھٹ جاتی تھی، لیکن اس کے بعد بھی رات میں نماز پڑھنا اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دیا تھا۔ روزے کئی دن کے مسلسل آپ رکھا کرتے تھے، جسے صوم وصال کہتے ہیں۔ ہمارا روزہ تو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور جا کر کے غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تو کئی دن کا مسلسل روزہ رہتا تھا، یعنی سورج غروب ہونے پر آپ روزہ نہیں کھولتے تھے۔ روزہ رکھا تو دن کا روزہ، دن ختم ہو گیا رات کا روزہ، رات ختم ہو گئی دن کا روزہ، اسے صوم وصال کہتے۔ اور یہ روزہ صرف آپ کے لیے تھا، اور آپ کے علاوہ کسی کے لیے صوم وصال نہیں ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہو جائے تو ہم تعجیل کریں، یعنی جلدی کریں، لیکن اتنی جلدی نہ کریں کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ جب سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر روزہ کھولنے میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے اور اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دیا تھا۔ آپ کو صوم وصال رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا تو خود بھی رکھنے لگے۔ حضور نے منع فرمایا، حضور نے منع فرمایا کہ تم صوم وصال مت رکھو، میرا پروردگار مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی کھانے سے پینے سے جسم کو جو راحت اور قوت ملتی ہے، بغیر کھائے بغیر پیے میرا پروردگار مجھے وہ قوت اور طاقت دیتا ہے، اور یہ معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے تم صوم وصال مت رکھو۔ فذکر ان نفعت الذکر، آپ کو کہا گیا کہ آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا نفع دے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جہاں ہمیں یہ امید ہو کہ ہماری بات سنی جائے گی اور انشاءاللہ مانی جائے گی، وہاں پر نصیحت کرنا چاہیے، اور جہاں ہمیں اس بات کا غالب گمان ہو اور ہمیں یا تو یقین ہو کہ ہماری بات نہیں سنی جائے گی، نہیں مانی جائے گی، تو وہاں ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ فذکر، آپ نصیحت کیجئے، ان نفعات الذکر، اگر آپ کو نصیحت کرنا
نفع دے گا یہ دکھائی دے، سمجھ میں آئے تو آپ نصیحت کیجیے۔ اس میں بعض علماء نے کہا ہے کہ چاہے نصیحت نفع دے نہ دے، انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری تھی دعوت و تبلیغ کرنا، تو انبیاء کرام علیہم السلام دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے۔ لیکن دعوت و تبلیغ کے آداب میں سے ایک ادب ہے، جہاں ہماری بات نہیں مانی جائے گی، جہاں ہماری بات نہیں سنی جائے گی، وہاں پر پھر ہم اپنی بات نہیں رکھیں گے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے جو ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا، آخرت کے دن سے ڈرے گا، اور جسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا اور حساب و کتاب کا یقین ہوگا، وہی نصیحت حاصل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور نصیحت قبول کرنے سے رک جائے گا وہ شخص، ہٹ جائے گا وہ شخص جو بدبخت ہوگا، بڑا بدبخت ہوگا، وہ نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور ایسے لوگ کہاں رہیں گے؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ لوگ بڑی جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہوں گے۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اور یہ جہنم میں مریں گے بھی نہیں، ولا یحیا، اور زندہ بھی نہیں رہیں گے، یعنی ان کی زندگی موت سے زیادہ بدتر رہے گی۔ بعض مفسرین نے بڑی عجیب و غریب بات یہاں پر لکھی ہے، اور حدیث پاک سے اس کا ثبوت بھی دیا ہے۔ ایک تو وہ ہوں گے جو ایمان سے محروم ہوں گے، یعنی کافر و مشرک ہوں گے، وہ جہنم میں ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ لیکن ایسے لوگ جنہیں اللہ نے ایمان دیا تھا لیکن اپنی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو کیے جائیں گے، تو اللہ پاک ان کو ایک طرح کی موت دے دے گا۔ وہ موت کیسی ہوگی کہ جہنم کی آگ انہیں جلا دے گی اور وہ جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، جبکہ مشرک و کافر ایسے نہیں ہوں گے، ان کو آگ جلائے گی اور وہ جلتے رہیں گے، لیکن ان کا جسم کوئلہ نہیں بنے گا۔ لیکن اللہ نے ایمان والوں کو جب جہنم میں ڈالا تو تب بھی ان کے ساتھ یہ کرم کیا کہ ان کو اگر عذاب بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالا گیا تو وہ جل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک نہر ہوگی جس کو نہر حیات کہتے ہیں، جس کے پانی کے متعلق ہم لوگ کہتے ہیں آب حیات، یعنی یہ پانی جو پی لے گا وہ کبھی مرے گا نہیں۔ اب دنیا میں یہ پانی ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں آج تک آدمی یہاں تک پہنچ نہیں سکا۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ہے۔ کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے کہ ایک مچھلی تل کر کے لے کر کے چلے تھے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بیان کیا، تقریر کی، اور بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھا بیان کیا۔ تو لوگوں نے سنا اور بہت متاثر ہوئے۔ اس میں سے پھر کسی نے پوچھا کہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والا بھی کوئی شخص ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا کہ نہیں، سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلی کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ وہی نازل ہوئی کہ موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے جس کو علم ہم نے تم سے زیادہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فریاد کی، گزارش کی کہ میری ان سے ملاقات ہو جائے، آپ ایسا انتظام کر دیجیے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ ٹھیک ہے، آپ مچھلی پکا کر کے تل کر کے ساتھ میں لے کر کے نکلو۔ اب کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے،
موسیٰ علیہ السلام کو راہ بتا دی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے۔ سورہ کہف کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ راستے میں ایک مقام آیا، دھوپ بہت تیز ہو گئی، ایک پتھر کی بڑی چٹان دو دریا کے کنارے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے سائے کے اندر بیٹھ گئے اور پھر کہنے لگے کہ ہم تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں۔ ساتھ میں حضرت یوشع علیہ السلام تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اس توشے دان میں، اس برتن میں جس میں تلی ہوئی مچھلی رکھی تھی، آواز آنے لگی تو وہ حیران ہو گئے کہ اس میں کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ بعض آتا ہے کہ جو برتن تھا کھلا ہوا تھا اور اس میں آواز آنے لگی تو حضرت یوشع نے دیکھا کہ اس میں جو مچھلی تل کر کے پکا کر کے رکھی گئی تھی وہ زندہ ہو گئی، اور پھر وہ مچھلی برتن سے نکلی اور پانی میں چلی گئی۔ حضرت یوشع کے لیے تو یہ بہت حیران کن بات تھی، اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اگر دیکھتے تو حیران ہو جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، حضرت یوشع علیہ السلام انتظار کرتے رہے۔ لمبے انتظار کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ چلو اس پیریڈ میں، اس وقت میں یوشع علیہ السلام مچھلی کا زندہ ہونا اور پانی میں چلا جانا، اس بات کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام سے کرتے اس بات کو بھول گئے۔ جلدی جلدی سامان سمیٹا اور پھر آگے بڑھے۔ کچھ دور جانے کے بعد شام ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہمیں تو بہت بھوک لگی، لاؤ کھانا کھا لیتے۔ اب جب کھانے کی بات آئی تو یوشع علیہ السلام کو یاد آیا کہ کھانے کے لیے تو مچھلی پکا کے لائے تھے اور مچھلی تو زندہ ہو کر کے پانی میں چلی گئی۔ یاد آ گیا، کہنے لگے کہ جس جگہ ہم لوگ رکے تھے، پتھر کی چٹان کے سائے میں آپ نے آرام کیا تھا، وہاں پر اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ توشے دان میں مچھلی پکا کے رکھی گئی تھی، وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے بندے، اسی مقام کی تلاش میں ہم نکلے تھے۔ اللہ پاک نے ہمیں راہ دکھائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ جس جگہ تمہاری یہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے وہیں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوگی۔ اب وہاں سے واپس آئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے مقام سے چلے تو اس پتھر کی چٹان تک تھکان نہیں ہوئی تھی، لیکن جب وہاں سے آگے بڑھے تو تھک گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع سے کہا کہ بھائی ہم تو بہت تھک گئے اور بھوک بھی بہت لگی ہے، لاؤ کھانا کھا لیں۔ تب یہ صورتحال بنی، پھر واپس آئے۔ جب واپس آئے تو آ کر کے دیکھا کہ ایک شخص وہاں لیٹا ہوا ہے اور پورا کپڑے سے اپنے بدن کو ڈھانکے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جو لیٹا ہوا شخص تھا یا سویا ہوا شخص تھا، اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد کہا کہ کون ہو؟ پوچھا کون ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ ہوں، اپنا نام بتایا۔ تو کہنے لگے کہ موسیٰ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر دونوں میں گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا کہ مجھے آپ سے ملنا تھا اور اللہ پاک کی طرف سے اس طرح کا انتظام تھا، آپ سے ملاقات ہو گئی، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے،
کہنے لگے کیوں نہیں رہ سکتا؟ کہا کہ ایسے حالات آئیں گے جس پر آپ صبر نہیں کر سکو گے اور بولو گے، ٹوکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ اب حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ رکھا۔ اب دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے، دریا پار کرنا تھا، کشتی دکھی، ہاتھ دیا، کشتی والے آئے، یہ دونوں سوار ہو گئے، کشتی ان کو لے کے چلی۔ جب دریا کے اس پار پہنچے تو حضرت خضر نے ان کشتی میں کلہاڑی تھی، کلہاڑی اٹھائی اور کشتی کو کاٹنا شروع کیا ایک طرف سے، تو جو ایک تختہ تھا اس کو توڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، انہوں نے ہمیں کشتی پر سوار کیا، دریا پار کرایا، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے کشتی کا نقصان کر دیا۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر کے صبر نہیں کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار میں بھول گیا تھا، اب نہیں بولوں گا، شرط رکھ دی کہ اب نہیں بولوں گا۔ پھر چلے۔ اب جب چلے تو بستی میں پہنچے۔ اب اس زمانے میں ایسے جیسے آج ہوٹل ہے، ڈھابے ہیں، راستے میں نہیں ہوتے تھے۔ آدمی سفر کرتا تھا، کسی بستی میں پہنچتا تھا، اگر اس کے پاس توشہ ہوتا تو کھا لیتا تھا، توشہ نہیں ہوتا تھا تو بستی والوں سے کہتا تھا کہ آج کی رات میں آپ کا مہمان ہوں، تو مان یا نہ مان، میں تیرا مہمان۔ تو بستی والے کھانا دیتے تھے۔ اب جب یہ بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہم آپ کے مہمان، تو بستی والوں نے کہا کہ ہم آپ کو مہمان نہیں مانتے، کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اب دونوں بھوکے تھے، بستی میں سے گزر رہے تھے تو ایک دیوار گرنے لگی، حضرت خضر نے جا کر ہاتھ لگا کر کے اس کو ٹھیک کر دیا۔ یہ ان کی کرامت تھی کہ گرتی دیوار کو سہارا دیا تو بالکل مضبوط دیوار پہلے کی طرح ہوگی جیسے نئی دیوار ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جب یہی کام کرنا تھا تو کچھ اجرت طے کر لیتے، کم سے کم گڑ چنا تو کھا لیتے، کچھ پیسہ مل جاتا۔ تو حضرت خضر نے کہا تھا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے، پھر تم بولے۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اب آئندہ نہیں بولوں گا، اگر بولا تو تمہارا ہمارا ساتھ ختم۔ اب چلے، بستی سے باہر نکل رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو حضرت خضر نے ایک بچے کا سر پکڑا اور اتنی تیز سے جھٹکا دیا کہ بچہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور یہ قتل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، یہ معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا، اس کی جان لے لی۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر کے تم چپ نہیں رہ سکو گے، صبر نہیں کر سکو گے۔ اب اپنا ساتھ ختم ہونے والا ہے تو میں تمہیں بتا دوں، میں نے کشتی کو اس لیے نقصان پہنچایا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جس کو کشتیوں کی ضرورت تھی، تو جتنی اچھی کشتی دکھ رہی تھی سب وہ چھین لے رہا تھا۔ اب ان بچوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، بغیر کرائے کے دریا پار کروایا تھا، تو میں نے ان کی کشتی کو اس لیے نقصان پہنچایا کہ ان کی روٹی روزی چلتی رہے، بادشاہ ان کی کشتی نہ چھین لے۔ اب یہ بات حضرت خضر کو معلوم تھی، حضرت موسیٰ کو نہیں معلوم تھی، اور حضرت موسیٰ نے بہت اچھا بیان کرنے کے بعد پوچھنے پر کہا تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور اللہ پاک یہ بتانا چاہتے تھے کہ علم تو اللہ کی صفت ہے، اور اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا علم دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بظاہر اپنی بات میں سچے تھے، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کا نبی جس زمانے میں جن لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ ان میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے غلط بات بھی نہیں کہی تھی، لیکن جو بات کہی تھی اللہ کو پسند نہیں آئی تھی، اس لیے حضرت خضر کے پاس بھیجے۔
اور پھر حضرت خضر نے بتایا کہ جو دیوار گر رہی تھی یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اس کے نیچے ان یتیم بچوں کے باپ نے مال دفن کیا تھا. اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ باہر آ جاتا، اور بستی والے جو ہمیں ایک وقت کھانا نہیں کھلائے وہ یہ خزانہ چھوڑتے اور سب لوٹ لیتے. تو میں نے یہ چاہا کہ یہ خزانہ محفوظ رہے، اور جب بچے بڑے ہو جائے تب ان کو یہ خزانہ ملے. اور یہ بات حضرت خضر کو معلوم تھی، حضرت موسیٰ کو نہیں معلوم تھی. اور تیسرا واقعہ جو بچے کے قتل کا تھا، تو اس پر حضرت خضر نے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے اپنے ماں باپ کی گمراہی کا سبب بنتا، تو میں نے اس بچے کو ختم کر دیا. اللہ انہیں دوسرا بچہ دے گا جو ان کے لیے بھلائی کا سبب بنے گا. ھذا فراق بینی و بینک. حضرت خضر نے کہا کہ بس تم اپنا راستہ لو، میں اپنا راستہ لیتا ہوں. حضور نے اس پورے واقعے کی تفصیل بتائی، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اور اس کے بعد فرمایا کاش موسیٰ صبر کرتے تو اور بھی اس طرح کے عجائبات ہمارے سامنے آتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی جہاں زندہ ہوئی تھی، لکھنے والوں نے ایسا لکھا ہے کہ وہیں پر آب حیات ہے. وہ پانی کا چھیٹا مچھلی پہ پڑا، مچھلی زندہ ہو گئی. اس کے بعد سے آج تک کسی کو آب حیات نصیب نہیں ہوا. اس لیے دنیا میں ہے نہیں ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہے، ہمیں معلوم نہیں، کچھ لوگ کہتے نہیں ہے. لیکن ایمان والے جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ پاک انہیں ایک طرح کی موت دے دے گا، اور وہ جل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے. پھر جب ان کا عذاب کا زمانہ پورا ہو جائے گا تو اللہ ان کو جہنم سے نکالے گا، اور یہ نہر جو جنت میں جانے سے پہلے پڑے گی انہیں غوطہ دیا جائے گا، ڈبو کر کے نکالا جائے گا. جب انہیں ڈبو کر کے نکالیں گے تو وہ اس طرح حسین و جمیل اور خوبصورت ہو جائیں گے کہ جیسے سیلاب آتا ہے اور پانی اترتا ہے تو جو کیچڑ ہوتا ہے اس میں کوپلیں نکلنا شروع ہو جاتی، جو پیلے اور ہرے رنگ کا ملاپ ہوتا ہے اور وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے. اس سے تشبیہ دی گئی کہ یہ جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، لیکن جب انہیں اس نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو یہ نکلیں گے تو اس طرح خوبصورت ہو کر کے نکلیں گے، پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. لیکن جو مشرک و کافر ہوں گے وہ جل کر کے کوئلہ نہیں ہوں گے، ان کو عذاب ہوتا رہے گا لیکن وہ مریں گے نہیں، اور ان کی زندگی موت سے بدتر رہے گی. قد افلح من تزکا، فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو سنوارا، اپنے ظاہر کو سنوارا، ٹھیک ٹھاک رہا. اچھی حالت میں رہنا اللہ کو پسند ہے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے. اس لیے ایسی حیات میں رہنا جو لوگوں میں پسندیدہ ہو، اس حالت کو اختیار کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہے وہ دکھائی بھی دے وے. اب ایک آدمی بہت مالدار ہے لیکن کبھی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہی نہیں، گھر سے نکلتا ہے تو کبھی جیب میں پیسہ لے کے نہیں نکلتا، ہمیشہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی بولے کہ آؤ یار چائے پی لو. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے اگر دیا ہے تو دکھنا چاہیے کہ اللہ نے تم کو مالدار بنایا ہے، مال دکھنا چاہیے. اب اللہ نے نوازا ہے، آدمی پھٹے کپڑے پہنے،
جیسے آج کے زمانے میں لوگ پہن رہے ہیں. حالانکہ اچھا کپڑا خریدنے کی طاقت ہے اور اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، لیکن اچھا کپڑا چھوڑ کر کے پھٹا کپڑا پہن رہے ہیں. اللہ کو یہ بات بہت زیادہ ناپسند ہے. اسی لیے بخیلی اور کنجوسی اللہ کو پسند نہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر نوازا ہے تو نوازے جانے کے بعد اس کی نعمتیں بندے پر دکھائی دینا چاہیے. اس لیے چاہے 2 جوڑے کپڑے ہوں لیکن ٹھیک ٹھاک رہنا چاہیے، اچھی حالت میں رہنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو گندا رہنے کی عادت ہوتی ہے، میلا کچیلا کپڑے پہنے رہیں گے، بال بکھرے رہیں گے، چہرے پر گرد و غبار رہے گا، صبح سے لے کے شام تک منہ بھی نہیں دھوئیں گے. ایسی حالت میں رہنا اللہ کو پسند نہیں. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو سنوارا، یعنی ظاہر کو سنوارا اور ایمان لا کر کے اپنے دل کو اللہ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے پاک رکھا. ہر وہ عیب، ہر وہ برائی جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے. جھوٹ نہیں بولے، غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، زنا نہ کرے، جوا نہ کھیلے، بد نظری کا شکار نہ ہو. ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی ظاہر کو بھی سنوارے اور باطن کو بھی سنوارے. ایسا شخص جس نے ظاہر کو بھی سنوارا، باطن کو بھی سنوارا، اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے پروردگار کے نام کو یاد رکھا، ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھا اور اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتا رہا. فَصَلَّى، اور نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھی. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے ظاہر کو اور باطن کو سنوارتے اور اللہ کو یاد رکھتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور نماز پڑھتے رہتے. یہ سب چھوڑ کر بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی بجائے اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنے کے، بجائے اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے، بجائے نماز اور دیگر عبادات کے. یہ سب چھوڑ کر کے تم دنیا میں پڑ گئے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. وابقی، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جبکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، جبکہ آخرت اور آخرت کی تمام نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات جو آج ابھی قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے ہمیں بتائی جا رہی ہے، یہ ماضی میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو کتاب اور جو صحیفے دیے گئے تھے اس میں بھی موجود ہے. جیسے حضرت ابراہیم، صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے، ان میں بھی یہ بات موجود ہے. مرد کا جھوٹا دودھ بیوی پی سکتی ہے یا بیوی کا جھوٹا دودھ مرد پی سکتا ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان میں بہن بھائی کا رشتہ ہو جاتا ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہو جاتا ہے. یہ غلط بات ہے، بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے. دودھ ہی نہیں، ہر قسم کا جھوٹا، مرد کا کھایا ہوا بیوی، بیوی کا کھایا ہوا شوہر کھا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی عورت کا پیا ہوا جھوٹا دودھ میں نے پی لیا تب وہ میری ماں ہو گئی اور میں اس کا بیٹا ہو گیا. بالکل غلط بات ہے. زمانہ رضاعت میں، یعنی دودھ پینے کا جو زمانہ ہوتا ہے، اور وہ ہے 2 سال کا عرصہ. ایک بچہ پیدا ہوا، 2 سال کے عرصے تک دودھ پینے کی مدت ہے، یعنی بچہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے. 2 سال کی مدت ہونے کے بعد دودھ چھڑوا دیا جائے گا. اسی لیے 1.5 پونے 2 سال سے ہی دودھ چھڑانے کی محنت
شروع کر دینا چاہیے کہ 2 سال پورا ہونے سے پہلے بچہ ماں کا دودھ چھوڑ دے۔ اب اگر یہ 2 سال کے اندر بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پی لے تو ان کے درمیان رضائی رشتہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس بچے کی رضائی ماں ہو گئی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا تھا، تو حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی، اور حلیمہ سعدیہ کے جو بچے تھے جنہوں نے حلیمہ سعدیہ کی یہاں ان کی پیدائش ہوئی وہ حضور کے رضائی بھائی بہن تھے، اور جو رضائی بھائی بہن ہوتے ان میں نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا، جیسے سگے بھائی بہنوں میں نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح دودھ شریک بہن بھائیوں میں بھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ گھر میں کوئی انتقال ہو گیا، اس کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں کیا؟ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ جیسے ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح اپنے مرحومین کی طرف سے ہم قربانی کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ طالب علمی کے زمانے میں بیعت ہونا کیسا ہے، اور طالب علم اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے، اور آپ کب بیعت ہوئے تھے؟ زمانہ طالب علمی میں بیعت ہو جانے کے بعد معمولات جو بتائے جاتے ہیں اگر ان کو پورا کرنے میں اپنی تعلیم میں اگر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوتا ہے تو بیعت ہونے کے بعد معمولات پورے کرنے چاہیے۔ اور اگر بیعت ہو گئے یعنی زمانے طالب علم میں بیعت ہو سکتے ہیں، بیعت کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے کچھ باتوں کا عہد کرنا کہ میں کفر نہیں کروں گا، شرک نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں جوا نہیں کھیلوں گا، میں بدعت و خرافات نہیں کروں گا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ ساری عبادتیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ تو زمانے طالب علم میں بھی بیعت کر سکتے۔ اور معمولات پورا کرنے کے سلسلے میں جو بات میں نے بتائی ہے، آدمی اگر تعلیم کا حرج نہ ہو تو معمولات پورے کرے، اور اگر تعلیم کا حرج ہوتا ہو تو پھر معمولات کو مختصر کرے۔ اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ آدمی اللہ کو یاد رکھے، ہر وقت اس بات کا استحضار رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہے، اللہ میرے نزدیک ہے۔ جب آدمی اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بسا لے گا تو اللہ کا قرب و نصیب ہو جائے گا۔ میں زمانہ طالب علم میں بیعت ہو گیا تھا، حضرت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ سے ڈابیل میں پڑھتا تھا، وہیں بیعت ہو گیا تھا۔ بچے کی پیدائش پر غلطی سے سیدھے کان میں اقامت اور الٹے کان میں اذان دے دی تو اب کیا؟ کچھ نہیں، آپ نے جب اذان دی تو وہ آواز سیدھے کان میں بھی گئی اور الٹے کان میں بھی گئی، اور جب اقامت کہی وہ آواز بھی دونوں کان میں گئی۔ یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اذان دے رہے ہیں تو سیدھا کان بچے کا اذان دینے والے کی طرف کر دیتے ہیں، جب اقامت کہے تو بچے کو پلٹ کر کے الٹا کان اقامت کہنے والے کی طرف کر دیتے ہیں۔ امام کی آخری رکعت ہے اور مقتدی کی پہلی یا دوسری رکعت ہے، اس صورت میں اگر مقتدی امام کے ساتھ آخری قاعدے میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھ لے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نہیں کرنا ہوگا۔ ہم جب تک امام کے ساتھ نماز میں شریک ہیں، یعنی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر سجدہ سہو نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ بنڈو کاکا کی طرف سے 20 امام اور مؤذنین کو عمرے پر بھیجا جا رہا ہے، کیا ان کے پیسوں سے عمرہ کرنا جائز ہوگا؟ اگر اس کی کمائی حلال ہے یعنی جائز طریقے سے کمائی گئی ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کے پیسے سے حج عمرہ کر سکتے ہیں، اس کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں لے سکتے۔ اور اگر ایک آدمی مسلمان ہے لیکن اس کی آمدنی حلال نہیں ہے تو اس کے پیسے سے حج عمرہ بھی نہیں کر سکتے
اور اس کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں بھی نہیں لے سکتے. اس لیے بنڈو کاکا جو غیر مسلم ہے وہ 20 امام اور مؤذنین کو عمرے پر بھیج رہا ہے. اگر اس کی کمائی حلال ہے، جائز ہے تو جا سکتے ہیں. شہر کی عوام چاہتی ہے کہ اس ہفتہ جمعہ کے بیان میں شہری و ملکی سیاسی حالات پر بیان. میرے نانا اور نانی کئی برسوں پہلے طلاق دے چکے اور میری نانی کو بھائی اور باپ نہیں ہے، اس لیے وہ میرے نانا کے گھر میں رہتی ہے، لیکن اب ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ میرے نانا کے گھر میں تنہا رہتے، اس لیے مسئلے کا حل. ظاہر بات ہے کہ جب دونوں میں میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے تو ان کا ساتھ میں رہنا درست نہیں. اگر 2 کمرے ہوں اور نانا اگر رہنے دیں تو رہنے دے سکتے، جیسے کوئی مہمان آ گیا تو ہم لوگ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، کوئی مجبور بے بس کوئی ضرورت مند ہوا تو ہم اپنا گھر رہنے کے لیے دے سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. مقتدی کی ابھی 1 رکعت باقی ہے اور وہ بھول کر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا اور پہلے سلام کے بعد اسے یاد آ گیا، وہ پھر کھڑا ہو گیا. اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا یا نماز دہرانی ہوگی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا ہے پہلا سلام تو اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام کے ساتھ نہیں ہوتے، تھوڑا سا پیچھے رہتے. آپ دیکھو امام رکوع سے اٹھ گیا، کچھ لوگ رکوع میں دیر تک رہتے. امام سجدے سے اٹھ گیا، کچھ لوگ سجدے میں پڑے رہتے. امام بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، وہ دیر تک بیٹھے رہتے. کچھ لوگ زیادہ دیر بیٹھتے، کچھ لوگ کم بیٹھتے. تو اگر پہلے سلام میں امام کے ساتھ ساتھ وہ رہا تو سجدہ سہو نہیں ہے، اور اگر امام سلام پھیر دیا اور پھر یہ سلام پھیر رہا ہے بعد میں تو اس کے اوپر سجدہ سہو آ جائے گا. نماز میں امام صاحب قرات کر رہے تھے سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی. جب امام صاحب آیت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا تلاوت کی تو مقتدی کی زبان سے بے اختیار آمین نکل گیا، تو کیا اس عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ نہیں، نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ دعا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما. تو ہمیں آواز سے تو نہیں لیکن دل ہی دل میں آمین کہنا چاہیے. جیسے ہم سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو آمین بولتے ہیں نا، حالانکہ سورہ فاتحہ قرآن کریم ہے اور یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک. تو امام بھی آمین کہتا ہے، ہم بھی آمین کہتے ہیں. تو جب یہ دعائیہ جملہ امام پڑھ رہا ہے تو ہم آمین کہہ سکتے. کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ جانور بے عیب ہونا چاہیے، سینگ ٹوٹی نہ ہو، آنکھ پھوٹی نہ ہو، اندھا نہ ہو، ایک آنکھ سے کانا نہ ہو، بے عیب ہونا چاہیے. اور اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. 1 دن بھی کم ہوگا قربانی نہیں ہوگی. بڑا جانور ہے، بچڑا ہے، بھینس ہے، یہ ہے تو 2 سال پوری عمر ہونی چاہیے. دانت کا اعتبار نہیں ہے، 2 سال عمر چاہیے. اور اگر بکری بکرا ہے تو 1 سال عمر ہونی چاہیے. میرے گھر میں ایسا لگتا ہے کہ کچھ اثرات ہیں اور گھر کے 5 فرد دیکھ چکے ہیں. کیا دیکھے؟ جیسے دیکھ چکے ہیں تو کیا دیکھے؟ کوئی تھا
یا آہٹ محسوس ہوئی یا اور کوئی شکل دکھی، پورے گھر والے پریشان ہیں اور 4 سال کا ایک بچہ، اس کے اوپر بھی کچھ اثرات ہیں، یہ بات ایک عامل کو بتائے تو انہوں نے کہا کہ واقعی کچھ اثرات ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ جو عامل صاحب سے آپ نے رجوع کیا تھا ان کو ہی بولو کہ کچھ آ کر کے علاج کر دو۔